وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا وبشيرنا ونذيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا
اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا ہمارے ڈسٹرکٹ لسپیلا کے نگران محترم جناب بشیر احمد عطاری صاحب کو، اور ان کے ساتھ اہل محلہ کچا کالونی میلاد کمیٹی کے ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، حضور کے یاد کی یہ بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوشوں کو، محبتوں کو قبول فرمائے، اور آج کی یہ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 2025 میں 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی آج آخری شب ہو، اور ہمارے بشیر احمد عطاری صاحب کو ماشاءاللہ یہ کئی سالوں سے سعادت ملی ہوئی ہے کہ ربیع الاول کی آخری تاریخ کو الحمدللہ انہی کے ہاں محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اوتھل کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ یکم ربیع الاول سے لے کر آخری مبارک رات تک الحمدللہ پورا مہینہ کئی مقامات پر عاشقان رسول دھوم دھام سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی 12 کے بعد تو ویسے ہی روزانہ تقریباً 3-4 محفلیں ہمارے اوتھل شہر کے اندر، اطراف کے اندر ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم سب کی محبتیں قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے، اور بشیر احمد عطاری صاحب ان کی کچا کالونی میلاد کمیٹی محلے کے عاشقان رسول کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں میرے شیخ کامل، شیخ شریعت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ پہلے گزارش کروں گا کہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، کہ کسی ہم دعوت میں آئے ہوئے ہیں، شادی کی محفل میں یا مسجد کی محفل میں، اس طرح نہیں بیٹھنا۔ میلاد مصطفیٰ میں دل میں نبی کی محبت سجا کے بیٹھنا ہے، اپنی زبان پر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ جہاں میں اشعار پڑھوں، ہو سکے تو میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھیں، میں پڑھوں گا آپ سنیں گے، آپ پڑھیں گے میں سنوں گا، اس طرح انشاءاللہ میلاد پڑھنے سننے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا۔ میلاد پڑھنا بھی سنت، میلاد سننا بھی سنت۔ میں انشاءاللہ حدیث پاک بخاری شریف کی عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح حضور کا میلاد مناتے تھے، پھر حضور ان کے محفل میں تشریف لائے اور حضور نے آ کر اپنا میلاد خود بیان کیا۔ تو خاموش نہیں رہنا،
خاموش رہنے سے سستی ہوگی، بار بار گھڑی کو دیکھیں گے۔ مجھے جو وقت دیا ہے الحمدللہ اس مہینے میری پوری کوشش رہی ہے کہ اہل خانہ نے جو وقت دیا ہے اسی کے اندر ہی الحمدللہ بیان کا اختتام ہوا ہے۔ میں اسی کے اندر ہی بیان کو اختتام کروں گا، تو توجہ جتنی دیر بیٹھیں توجہ رکھیں گے، محبت سے بیٹھیں گے، پیار سے بیٹھیں گے، عقیدت سے بیٹھیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ لے کر اٹھیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ ایک نماز یہ بھی حضور تک پہنچاتی ہے، روزہ یہ بھی حضور تک پہنچاتا ہے، حج زکوٰۃ عمرہ صدقہ خیرات نیک اعمال یہ بھی حضور تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن شارٹ کٹ اگر امتی پہنچنا چاہے تو اس کا بہترین طریقہ حضور کے ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ پڑھیں، سال کے بعد، جمعے کے بعد نہیں۔ عاشق کی پہچان، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، دعوت اسلامی سے ہے۔ دعوت اسلامی کی پہچان ہی درود و سلام ہے۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا درس درود و سلام سے، ہفتہ وار اجتماع ہو اس میں درود و سلام، تلاوت ہو پہلے درود و سلام، نعت ہو پہلے درود و سلام، بیان ہو پہلے درود و سلام، اجتماع کا اختتام ہو درود و سلام۔ روزانہ 2 درس ہو، باہر درس ہو، گلی میں ہو، مسجد میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، ہر درس سے پہلے درود و سلام۔ یہ کیوں شروع کیا ہے؟ تاکہ ہمارے بچے میں درود و سلام کی عادت بنے۔ آنے والا دور بہت مشکل آ رہا ہے، اس دور میں ایمان بچانا، عقائد بچانا اور اس کا تحفظ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ بچہ وہ پائے گا کہ جو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے گا۔ تو اپنا رابطہ مضبوط رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب بیان المیلاد النبی میں، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح امام قسطلانی، اور اسی طرح خصائص الکبریٰ کے اندر، اسی طرح جامع المعجزات کے اندر یہ روایت، اور سیاستہ کی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر تشریف لائے، تو سرکار تنہا تشریف لے کر جا رہے تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو سرکار ٹھہر گئے، آپ کے سامنے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب میں اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں، اپنے قبیلے میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھائے کہ جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر یہی حال اپنے قبیلے میں جا کے بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا اس اعرابی کو حضور پہ شک تھا؟ نہیں، ایمان تو لا چکا، صحابی بن گیا۔ لیکن گاؤں دیہات کے لوگ تھے نا، آج بھی گاؤں دیہات کے لوگوں میں خدا کی قسم عشق رسول، ادب رسول، محبت رسول کمال کا ہے۔ رات بیلا میں ہم لوگ تھے، یقین مانیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد۔ اس طرح ہماری طرح نہیں کہ سال کے بعد عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو پھر بھی ہمیں آنے کی توفیق نہیں ملتی، مگر وہ گاؤں گوٹھ والے لوگ اس سال بھی اور سابقہ سالوں میں بھی تجربہ ہے۔ محبت رسول، عشق رسول، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام کمال کا۔ یہی محبت رسول دیکھیں اس اعرابی کے اندر، اس کی محبت رسول کی تو کیا بات ہے۔ اب حضور پر ایمان لے آیا، اب عرض کر رہا ہے آقا میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے جب میں وہاں جاؤں گا اور اپنے اسلام کا اعلان کروں گا تو لوگ مجھ سے باتیں کریں گے، نشانیاں مانگیں گے، بھائی کیا دیکھا؟ یہاں سے تو شہر گیا مدینے اور جا کر نبی پر ایمان لے آیا، لوگ تو معاذ اللہ ان کو برا بلا کہتے ہیں، اور تو جا کر ان کا کلمہ پڑھ کے آ گیا، ان کا غلام بن کے آ گیا۔ آقا مجھے ایسی نشانی دکھائیں جس کو دیکھ کر میرا ایمان اور بڑھے اور میں وہی نشانی
اپنے قبیلے میں جا کے بیان کروں تاکہ قبیلے کے لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام کا دامن قبول کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آج شیطان وسوسے دیتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات دیکھے کیسے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کیا کے اندر نا سب کچھ ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا تو کیا چاہتا ہے بتا، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا اختیار دیا ہے۔ اگر وہ اعرابی آقا علیہ السلام سے جس معجزے کا بھی طلب کرتا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہی معجزہ دکھا دیتا۔ مگر وہ اعرابی تھا نا، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا تو پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، عشق محبت کمال کا ہوتا ہے مگر تعلیم سے تھوڑا دور ہوتے ہیں۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو سامنے دیکھا تو درخت تھا، کہا یا رسول اللہ اس درخت کو کہیں یہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ اب عقل سے پوچھو تو یہ عجیب و غریب بات ہے، مگر دیہاتی کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ وہ چاہتا تھا میں ایسی نشانی دیکھوں کہ جس کو عقل نہ مانے اور جس کو میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کروں وہ حضور پر ایمان لانے پر مجبور ہو جائے۔ تو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آیا، اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ جنت میں پڑوس دے دیں، یا رسول اللہ ساری زندگی مجھے غلامی میں قبول کر لیں، آقا چاند کو زمین پر بلا لیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو دیگر معجزات طلب کرتا، مگر وہ دیہاتی تھا تو اس کے دماغ میں بھی وہی سوال آیا۔ دائیں بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، سامنے درخت تھا، کہا آقا اسے اجازت دیں، اسے اپنی طرف بلائیں، یہ زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر یہی زمین کو چیرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ارشاد فرمایا میں چاہوں تو میں بھی بلا سکتا ہوں، مگر اگر تو چاہے تو تو میرا پیغام لے کر جا۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اگر درخت کو اشارہ کرتے، بلانا دور کی بات ہے، آقا اگر اشارہ کرتے تب بھی وہ درخت چل کر آتا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ نہ کیا بلکہ اس اعرابی سے کہا تو جا کر اس درخت کو میرا پیغام دے۔ وہ اعرابی گیا، اس نے جا کر درخت کو پیغام دیا، درخت نے اعرابی کا پیغام سن کر وہ بھی حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا۔ امام بصیری کہتے ہیں اس بات کی دلیل یہ ہے کہ سرکار بلاتے تب بھی کرم نوازی تھی، لیکن حضور نے اعرابی سے کہا جا تو سے بلا کر لا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہتے ہیں حضور جس پر توجہ کر دے تو اللہ اس اعرابی کے اندر بھی تاثیر کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ اعرابی وہاں جا کر اپنی طرف سے درخت کو بلاتا، درخت کبھی بھی چل کر نہیں آتا، مگر سرکار نے فرمایا جا میرا پیغام لے کر جا۔ اب یہ اعرابی دوڑے دوڑے درخت کے پاس گیا ہے، سوچا نہیں بولوں کہ نہ، وہ جانتا تھا کہ مجھے امام الانبیاء نے بھیجا ہے، مجھے سید الانبیاء نے بھیجا ہے، اس نبی نے بھیجا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے ساری کائنات کا اختیار دیا ہے۔ وہ درخت کے سامنے جا کر کہا چل تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا درخت نے جب حضور کا یہ پیغام سنا تو وہ دائیں بائیں ہلنے لگا۔ شاہ کہتے ہیں نبی کا فرمان سن کر وہ جھومنے لگا، مجھے نبی نے بلایا ہے۔ اس نے دائیں بائیں حرکت کی، جھومتے جھومتے اب زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پھر حاضر ہو کر کیا کیا؟ علماء نے لکھا وہ درخت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
اس نے اپنی شاخیں حضور کے اوپر جھکا دی، پھر تھوڑی دیر جھومتا رہا، پھر واپس اپنی جگہ کی طرف چلا گیا۔ وہ عرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چل کر آیا، یہ بھی کمال ہے، یہ واپس گیا، یہ بھی کمال ہے، یہ اپنی جگہ پر جا کر پہلے کی طرح نصب ہو گیا، یہ بھی کمال ہے، مگر آقا یہ تو بتائیے کہ آپ کی مبارک ذات پر جھک کر جو ہل رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عربی وہ درخت میری بارگاہ میں حاضر ہو کر جھومنے لگا، اور جھومتے جھومتے اس سے میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا، جن کے الفاظ یہ تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم درختوں کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیتے ہیں۔ درخت کو جب سرکار نے بلایا تو علماء نے لکھا، درخت نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی عرض کر دیا تھا، اے اللہ مجھے اجازت دے، آج تیرے حبیب علیہ السلام ہماری وادی میں تشریف لائے ہیں، میں چاہتا ہوں تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام کا تحفہ پیش کروں۔ اللہ کریم نے اس درخت کی اس صدا کو قبول کر لیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے درود و سلام پڑھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس سے عقیدہ ملا، پہلا عقیدہ، حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے، حضور مالک و مختار نبی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرے وہ قدموں میں حاضر ہو جائے، آپ علیہ السلام درخت کو اشارہ کریں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، آپ علیہ السلام پتھروں کو اشارہ کرے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے لگے۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے درخت ہو، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، سب جانتی ہے کہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق جب چاہے مدینے والے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، حضور ان کا بھی سلام قبول کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا، ارے درخت حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کرے، آقا اس کا سلام بھی سن کر قبول کر دیتے ہیں، اور جب حضور کا امتی، جب حضور کا غلام، جب حضور کا عاشق، جب حضور سے پیار کرنے والا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا تو مدینے والے آقا اس کا درود و سلام سنیں گے بھی، اسے جانیں گے بھی، اسے پہچانیں گے بھی، اور کرم فرمائیں گے تو صلاۃ و سلام کا جواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاکستان کے کئی علماء، مشائخ، صوفیاء ایسے گزرے ہیں، تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم یہی پاکستان میں بیٹھے بیٹھے حضور کو سلام کرتے، مدینے والے آقا گنبد خضرا سے سلام کا جواب عطا فرمائے۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے، کیسے سلام پہنچے گا؟ راستے میں تو دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اتنی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، تمہارا سلام! ارے نادان، یہ تو دیکھ کن کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ! اب تو نیٹ نے اور آسان کر دیا نا، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بندہ پورا دنیا گھوم رہا ہوتا ہے، پوری دنیا کے ہر ملک میں کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، سب کچھ آسان ہے، بغیر کنیکشن کے، بغیر تار کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس نبی کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس نبی کے صدقے اللہ نے اس 15ویں صدی میں یہ ساری سہولیات دی ہیں، انسان کو اتنا بڑا دماغ دیا ہے کہ اس نبی تک اگر امتی سلام بھیجے گا تو کیا وہ نہیں پہنچے گا؟ امتی چھپ کر تنہائی میں دل میں صلاۃ و سلام پڑھے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی سنتے ہیں، کسی کو نہ بتائے میں نے کیا کیا ہے، رات کی تنہائی میں نبی کو پکارے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا کمال عطا کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہائی میں پکارنے والے عاشق کی پکار کو سن کر اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، اس 1500 سالہ جشن میں ہم نے حضور کو ایک تحفہ پیش کرنا ہے، وہ کیا؟ روزانہ بستر پر سر رکھنے سے پہلے 1500 مرتبہ
حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا تحفہ روزانہ پیش کریں۔ یہ مرشد کی طرف سے حکم بھی ہے، ایک اللہ کے ولی آپ کے، اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے بھی مرید ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی پیر کا نہیں ہے، مدینے والے آقا کا ہے۔ مدینے والے آقا وہ ہے جس سے ہر انسان، ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ محبت کی قبولیت، حضور کی بارگاہ کی حاضری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پانے کا، حضور کا قرب پانے کا، حضور کے غلاموں میں شامل ہونے کا، حضور کے عاشقوں میں شامل ہونے کا ایک بہترین طریقہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ آئیے محبت و غیرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی کچھ نہیں پڑھ رہے، اپنے آپ کو حضور کا غلام، حضور کا خادم، حضور کے در کا منگتا بھکاری بنا کر بیٹھیں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ جو پیچھے بیٹھے بھلے آگے آ جائیں، تاکہ ذوق شو کے بیچ میں خلا ہے نا، اس کو ختم کر دیں۔ آگے آ جائیں، بہت شکریہ، آگے آگے آ جائیں، بالکل مل کے بیٹھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تو سی آئے دیکھل بیا بہار آیا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدا ہر ایک واقعی ہے، یہ پورا گروہ یا رسول اللہ کی صدا سے گونجنا چاہیے۔ دوسی آئے دیکھل بیا بہار آیا رسول اللہ، نیلادا چین نہ پایا بے قرار آیا رسول اللہ، نیلادا چین نہ پایا بے قرار آیا، تسی او حاضر و ناظر میرے بلبی نگاہ کرنا، تسی او حاضر و ناظر میرے بلبی نگاہ کرنا، مصیبت بچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ، مصیبت وچ جدوں بھی میں
پکارا یا رسول اللہ میلادا چین پایا بے قرار آیا تسی یاسین تے پارا مزمل تے مدثر ہو تسی یاسین تے پارا مزمل تے مدثر ہو میں کہڑا رانے کے پکارا یا رسول اللہ میں کہڑا رانے کے پکارا یا رسول اللہ بلادا چین پایا بے قرار آیا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا رسول اللہ تسی آئے دیکھل پیا بہار آیا رسول اللہ میلادا چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ سرکار کی آمد اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا بشر المؤمنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ پیارے حبیب آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیں کہ بے شک ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل آیا اللہ کریم نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
تو تم شیطان کی پیروی کرتے الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے۔ ان دونوں آیت کریمہ کو ملا کر علماء کرام نے جو نقطہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا پیارے مصطفیٰ ایمان والوں کو بشارت دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بشارت کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری دینا، خوشی کی بات سنانا۔ تو خوشی کی بات ہمیشہ ایمان والوں کو ہی سنائی جاتی ہے، کیونکہ کریم رب ازل سے ہی جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ایمان والے ہی کریں گے۔ کس بات کی بشارت دے؟ بِأَنَّ لَهُ، کہ بے شک ان کی طرف من اللہ، اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ، ایک بہت بڑا فضل بن کر آیا۔ اور فضلاً کبیرہ سے مراد کون ہے؟ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ فضلاً کبیرہ سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں اتاری۔ مثال کے طور پر اللہ کریم نے سب سے بڑی نعمت انسان پر جو اتاری وہ یہ کہ انسان کو انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اگر سوچیں اسی انسان کو جانور، اسی انسان کو کیڑے مکوڑے، اسی انسان کو سمندر میں رہنے والی مخلوق، اسی انسان کو بلوں میں رہنے والی مخلوق بنا دیتا، انسان کیا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ کریم نے انسان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اسے انسان بنایا۔ پھر انسانوں میں اسے مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اسے مومن بنایا، مومنین میں اسے عاشق رسول بنایا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت، نبی کا پیار اس کو ڈالا ہے۔ ان تمام نعمتوں پر اگر انسان غور کرے تو ساری نعمتیں ایک طرف، ان تمام نعمتوں کی جو بنیاد ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی قرآن و حدیث کی تمام کتابیں، قرآن کریم کی تفاسیر، احادیث کریمہ کی تشریح، ساری کی ساری اس پر دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ہر نبی نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ کیا؟ کہ ہم بھی نبی بن کر آئے ہیں، ہم بھی رسول بن کر آئے ہیں، ہم پر بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، ہم پر بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے ہیں، مگر سنو اگر ہمارے ہوتے ہوئے حضور تشریف لائیں، وہ نبی آ جائیں جن کے صدقے ہمیں نبوت ملی، وہ رسول آ جائیں جن کے صدقے ہمیں رسالت ملی، وہ امام الانبیاء ختم الانبیاء تشریف لائیں جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کے بارے میں رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو ہی نہ بناتا، جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا پیارے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ تو انسان پر اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، انسان پر اللہ کے ہزاروں فضل ہے، انسان پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں بعد میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات، اللہ کے تمام فضلوں میں سب سے بڑا فضل حضور کی ذات، اللہ کی تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات۔ اور پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 83 میں کریم رب نے اس کو مزید واضح کیا، فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر میں تم پر اپنا فضل نازل نہ کرتا، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان نہ بھیجتا، اپنی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات کی صورت میں تم پر نازل نہ کرتا، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند کے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل بن کر آئے، حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے انسان کو انسانیت کا درس عطا فرمایا۔
اب حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کم و بیش 550 سال کا فاصلہ ہے، 5 صدیاں گزر گئی، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ سوچو تے صحیح انسان کی حالت کیا تھی، انسان اپنے ہی بنائے ہوئے آٹے کی صورت کو کہتا یہ خدا ہے، کوئی کہتا جانور کو خدا ہے، کوئی کہتا سورج خدا ہے، کوئی کہتا چاند خدا ہے، کوئی کہتا یہ ستارے خدا ہیں، ہر ایک اپنی مٹی کے بنائے ہوئے پتلے کو خدا سمجھتا تھا۔ انسان انسانیت کو کھو چکا تھا، نہ ماں کی قدر تھی، نہ باپ کا احترام تھا، نہ بہن بھائیوں کے حقوق کی پاسداری تھی، بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، باپ کہ دل میں رحم کی کوئی نام کی چیز نہ تھی۔ آپ سوچیں انسانیت بھی کھو چکا تھا۔ اللہ کریم نے ان 500 سالہ 5 صدیوں کے اندر جب کوئی نبی رسول نہ آیا، انسانیت کو کھو چکا تھا، اس وقت کریم رب نے 12 ربیع الاول کی مبارک رات کو اپنے محبوب کی امت پر یہ سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو سب سے بڑا فضل بنا کر دنیا میں پیدا فرما دیا۔ حضور آئے تو آقا علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے انسان کو انسانیت سمجھائی، ماں باپ کے حقوق کی پاسداری بتائی، بیٹوں کے حقوق بتائے، بیوی بچوں کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، پڑوسی کے حقوق بتائے، یہاں تک کہ اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان کے حقوق بھی بیان کیے۔ مسلمان کو ایک پوری زندگی اسلامی طریقے پر گزارنا عطا کیا، یہ مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ یہاں تک کہ وہ انسان جو تاریخ کی وادی کفر کی تاریخ وادی میں بھٹک رہا تھا، حضور کے میلاد کے صدقے اللہ نے اسی انسان کو کفر کی تاریخ وادی سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کیا۔ جو نبی اتنی شفقتیں کرے، اتنی رحمتیں کرے، اتنا بڑا فضل کرے، امت سے اتنی بڑی محبت کرے کہ فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف مجھ محمد علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ وہ نبی جو فرماتے ہیں کہ ہر پیر ہر جمعرات کو میرے مزار پر، میرے روضے پر فرشتے میرے ہر امتی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں، پھر جب میں امتی کا اعمال نامہ دیکھتا ہوں، اگر اس میں نیکیاں ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اگر اس میں گناہ ہے تو میں امتی کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر شفقت کیا ہوگی؟ آج مزار میں بھی جو امتی کو یاد کرے، مزار میں بھی امتی سے محبت کرے، مزار میں بھی امتی کو نہ بھولے، اور ربیع الاول میں وہ امتی نبی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ نبی کہ امتی مر کر قبر میں گیا، وہاں سب چاہنے والوں نے چھوڑ دیا، ماں باپ بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، جگری دوست یار جن کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، وہ بھی وہاں ایک منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں ساری کائنات امتی کو چھوڑ جاتی ہے، وہ میلاد والے آقا اسی قبر میں تشریف لا کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ جو نبی دنیا میں نہ بھولے، قبر میں نہ بھولے، امتی ربیع الاول میں کیسے بھول سکتا ہے؟ اپنے نبی کی آمد پر خوشی کیسے نہیں کر سکتا؟ قیامت کے ہولناک مناظر میں جب امتی پھنسا ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہی ہوں گا جو اپنی امت کو بچاؤں گا۔ میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، اگر میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ سابقہ انبیاء کی امتیں اب جو میلاد کو نہیں مانتے، میلاد پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، میلاد کو گمراہی سمجھتے ہیں، وہ سوچیں کہ آقا فرماتے ہیں سابقہ انبیاء کی امتیں قیامت کے دن اپنے اپنے انبیاء سے کہیں گی ہم حضور کی امت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا حق پہلے جنت میں جانے کا ہے۔ مگر وہ انبیاء بھی کہیں گے آج جو حضور کہیں گے بس وہی ہوگا۔ سب سے آخر میں امت آئی، سوچیں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، 1,24,000 انبیاء ہے، آخر ہمارے اندر کون سا ایسا کمال ہے، کون سی ہمارے اندر ایسی طاقت ہے کہ ہم سب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں؟ اور قیامت کے دن سب سے پہلے پتہ کیوں جائیں گے؟ تاکہ میرے امتی کو زیادہ دیر میدان قیامت میں ٹھہرنا نہ پڑے۔ میرا امتی قیامت کی ہولناکیوں سے، سورج کی گرمی سے، تپش سے، پسینے سے بچ جائے، اسے قیامت کے عذاب نہ سہنا پڑے، جلدی جلدی جنت میں جائے۔
کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے۔ اس نبی کی آمد پر بھی اگر ہم خوشی نہ کریں پھر ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ بہرحال میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم محفل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں۔ میلاد کی محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ میلاد کی محفل منانے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں قبول بھی کرتے ہیں اور میلاد منانے والوں کو بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی مشکات حدیث کی دونوں کتابوں میں روایت موجود۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مسجد نبوی میں ہم صحابہ جمع تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر گزری تشریف لائے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم وہاں حضور کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنے الفاظ میں کہوں تو ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر ہو جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہی محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب صحابہ کا میلاد دیکھو کتنا پیارا تھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کتنی بڑے شانیں دی کہ ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ ان کے اندر اللہ پاک نے اپنی خاص روح کو داخل فرمایا اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ سب سے پہلے جنت میں آدم علیہ السلام کو داخل کیا۔ وہی آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے اور جنت کے نظاروں میں گم ہو گئے تو جامع المعجزات میں ایک روایت لکھی، کمال کی روایت، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جب جنت کے درختوں پر، پتوں پر، عرش اعظم پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا تو دل میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا مولا جس نبی کا نور اتنا حسین و جمیل ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں اس نبی کا مجھے دیدار عطا فرما۔ حضور پیدا نہیں ہوئے مگر دیدار مصطفیٰ کی تمنا کائنات کے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ کہاں؟ جنت میں۔ کریم رب نے کیا فرمایا؟ پیارے آدم آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ عرض کیا مولا دکھا، میں چاہتا ہوں جنت میں پہلے میں آیا مگر مجھ سے پہلے بھی جنت کی تمام چیزوں پر جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یہاں تک کہ عرض کیا مولا جنت میں رہتے ہوئے میں نے عرش اعظم کو دیکھا تو عرش اعظم پر بھی جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، میں سمجھ گیا یہی وہ ہستی ہے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے اس کا دیدار عطا فرما۔ کریم رب نے فرمایا پیارے آدم آپ اسے نہ دیکھ سکیں گے، حقیقت نہیں دیکھ سکتے۔ حضور 70,000 پردوں میں دنیا میں آئے، ایک پردہ بھی اگر حضور اٹھا لیتے نا، ایک پردہ، تو دنیا حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے اسے ایک دفعہ حضور کا ایک پردہ اٹھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا وہ جلوہ دیکھا اور فوراً چادر کو ہٹا لیا اور باہر آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے نور کی ایک جھلک تھی۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے اللہ دیدار عطا فرما، اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ پیارے آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ عرض کیا مولا کچھ جھلک تو دکھا۔ اس وقت اللہ کریم نے نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سے لے کر یہ نور مصطفیٰ چمکتے چمکاتے 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 سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ یہی نور مصطفیٰ۔ تو کسی نے کہا آدم علیہ السلام بڑے شان والے نبی ہیں، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا، دست قدرت سے بنایا، خاص روح کو داخل کیا۔ سب سے پہلے جنت میں ایک صحابی بولے نہیں، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے شانیں دی ہیں، نوح نجی اللہ ہے۔ ان کی امت نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو برا بلا کہا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی 80 لوگ ایمان لائے۔ رب نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو پوری امت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی وجہ سے پوری امت پر عذاب کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کو کشتی میں جانے کا حکم دیا۔ آپ ان 80 افراد کو، ایمان والوں کو کشتی میں لے کر سوار ہو گئے۔ وہ کشتی 6 ماہ تک پانی پر چلتی رہی۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے نشیش اللہ
یعنی اللہ نے ان کو نجات عطا کی ہے تو وہ نجات بھی ان کو نور مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ کسی نے کہا نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، ایک صحابی بولے ہاں وہ بھی بڑی شان والے ہیں، مگر یہ تو دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کا معنی اللہ کا دوست، خلیل کا معنی اللہ کا پیارا، خلیل کا معنی اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب۔ تو کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے خلیل بنایا ہے، اور خلیل بھی کتنے کمال کا بنایا ہے کہ نمرود کی آگ میں جانے کے باوجود بھی آگ ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو چھو نہ سکی، اس کی وجہ بھی ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تشریف فرما لایا۔ ایک صحابی بولے ہاں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بڑی شانیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ ذبیح اللہ وہ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، جانور بھی خوش نصیب ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہے جن سے رب نے اتنی محبت کی کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن کریم رب کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ذبیح اللہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر جب چاہے وہاں جا کر رب کی انوار و تجلیات میں گم ہو جاتا ہے، جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا۔ کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص روح کو داخل فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ اب یہ مختصر عرض کیا، یہ صحابہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ مسجد نبوی میں یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہے۔ منانے والے کون؟ حضور کے صحابہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابھی ہم حضور کا ذکر خیر کر رہے تھے، سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، تھوڑی دیر گزری، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔ ہم نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کیا، سرکار بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ہم اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان حضور نے جب سابقہ انبیاء کا تذکرہ سنا سرکار جھومتے رہے، یہاں تک کہ جب صحابہ خاموش ہوئے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو من انا، میں کون ہوں؟ ان انبیاء کی تو بات تو کر لی، اب میری بات تو کرو، میرا میلاد تو سنو، میرا ذکر خیر تو سنو۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے۔ اب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد، اپنا ذکر خیر سرکار نے خود بیان کیا۔ اب حضور کے جملے سنو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، ابراہیم صفی اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، عیسیٰ روح اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، نوح نجیش اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، آدم صفی اللہ تھے، یہ بھی حق ہے علیہ السلام۔ مگر صحابہ سنو انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ حبیب اللہ کون ہوتا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں حبیب اللہ وہ ہے، امام قسطلانی اس کی شرح میں لکھتے ہیں حبیب اللہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو صفی اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو کلیم اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو روح اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو نشیش اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو خلیل اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو ذبیح اللہ بھی ہو۔ مفہوم یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے معجزات کو، تمام انبیاء کے کمالات کو، تمام انبیاء کے صفات کو جمع کر کے جس ذات میں رب نے پیدا کر کے جس محبوب کو 12 ربیع الاول کی رات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس آنے والی ہستی کو کہتے ہیں یہی اللہ کے محبوب۔
انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں حبیب اللہ ہوں مگر مجھے اس پر فخر نہیں۔ آگے فرمایا قیامت کے دن میں وہ نبی ہوں گا جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے وہی جمع ہوگا جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میرا فیصلہ آج جہنم میں جانے کا ہوتا ہے یا جنت میں جانے کا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب کریم رب اپنے غضب و جلال کے عروج پر ہوگا، اس وقت میدان محشر میں ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا کروں گا کہ اس سجدے کی وجہ سے پورے میدان محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ ولا فخرا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میرے سجدے کی وجہ سے کریم رب کا غضب بجھے گا، رحمت کا دریا جوش میں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے، آج جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آج آپ کو اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی فرما دے گا۔ آج آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ آقا فرماتے ولا فخرا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا صحابہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جنت کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہر نبی کی امت ترس رہی ہوگی کہ ہمارے لیے اعلان ہو جائے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، مگر سب سے پہلے میں ہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنی امت کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ ولا فخرا، مجھے بھی اس پر فخر نہیں، جنت کے دروازے پر جا کر سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ ولا فخرا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اس روایت سے عقیدہ ملا میلاد مصطفیٰ منانا حضور کو پسند ہے، میلاد کی محفل سجانا اللہ کو پسند ہے، میلاد مصطفیٰ منانے والوں سے آقا خوش ہوتے ہیں، میلاد منانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے والوں سے میلاد والے آقا کرم نوازیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چاہیں تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں، مل کے پڑھ لیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی۔ اپنی محبت عشق رسول کا اظہار کریں، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے
بچوں سے سچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم پتے پتے پہلے ہمارا نبی پتے پتے پہلے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اس سے عقیدہ ملا کہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی محفل کو پسند کرتے ہیں، اور میلاد ہم نے شروع نہیں کیا، حضور کی آمد سے پہلے سے ہو رہا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے میلاد نہ منایا، ہر نبی نے حضور کا میلاد منایا۔ اصل میں لوگ چڑھتے کیوں ہیں؟ لوگ میلاد کو اصل میں سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں صرف میلاد کوئی عجیب و غریب چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا؟ پیدا ہونا، اس میں کوئی لڑنے والی بات ہے ہی نہیں۔ کوئی کسی بھی فرقے سے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو انسان بھلے غیر مسلم ہو، وہ بھی مانتا ہے کہ نبی دنیا میں آئے ہیں۔ نبی نہ آتے تو کائنات ہی نہ بنتی، ہم ہی نہ ہوتے، کائنات کا وجود ہی حضور کی وجہ سے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایمان لانا نہ لانا یہ نصیب کی بات ہے۔ عاشق بننا، بد مذہب بننا، گستاخ بننا، بے ادب بننا، یہ اپنے اپنے ہر کسی کے نصیب کی بات ہے۔ جی ہاں، میلاد کا معنی پیدا ہونا، نبی پیدا ہوئے ہیں، اور نبی پیدا ہوئے ہیں تو نبی جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ آقا ہے، تو ان کا جب مہینہ آئے گا، ان کا جب دن آئے گا تو خوشی کریں گے۔ اس میں قرآن و حدیث کی دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اب عیدیں ہے نا، دو، بقرہ عید، رمضان والی عید، ہر ایک مانتا ہے، ٹھیک، ہر انسان مناتا ہے۔ اچھا، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب کے اپنے اپنے تہوار ہیں، کسی سے کوئی پھڈا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے تہوار مناتا ہے۔ تو عیدیں بھی تو ہمارے تہوار ہیں، تو ہم بھی مناتے ہیں۔ اچھا، حضور نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ یکم شوال عید کا دن ہے، 10 ذی الحج عید کا دن ہے، تو ہم ہر سال عید مناتے ہیں۔ ہر سال نئے کپڑے سلوائیں گے تو نئے چپل لیں گے، تو نئی گھڑی لیں گے، تو چشمہ بھی نیا ہوگا، تو ہر چیز ہماری نئی ہوگی، تو خوشی منائیں گے، تو مٹھائیاں بانٹیں گے، تو ہار پہنیں گے۔ کوئی کسی کو اعتراض کرتا ہے؟ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور آج کل معاذ اللہ گناہوں والے فنکشن ہوتے ہیں، نہیں ناچ گانے ہوتے ہیں، زنا عام ہوتا ہے، بدکاری عام ہوتی ہے، لواطت عام ہوتی ہے، شراب نوشی عام ہوتی ہے، کوئی کسی کو روکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی خوشی کر رہا ہے۔ بھائی عید کا دن ہے، عید کا معنی خوشی، تو خوشی اب جیسے چاہو کرو۔ تو نبی نے تو ایک دفعہ عید کہا تھا۔ ہم 50 سال اگر عمر ہوگی تو بھائی ہم تو 50 سال سے عید کر رہے ہیں، کسی کے دماغ میں کوئی کھٹکا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آخر ربیع الاول میں ہی وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول میں وسوسے آنا بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ ہاں، وسوسے اس کو نہیں آئیں گے جس کے دل میں نبی کی محبت۔ میلاد، حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور کی وجہ سے ہم ہیں۔ میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم عمل ہے۔ میلاد آخری روایت عرض کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ اگر مسلمان جب کرتا ہے تو سرکار تو نوازتے ہی نوازتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں، دیدار بھی عطا کرتے ہیں، رحمت کی بارش بھی برسواتے ہیں۔ اگر غیر مسلم بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی میلاد کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسی برکت ملتی ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ محدث ابن جوزی نے بیان المیلاد النبی میں لکھا، اسی طرح
علامہ عبد الواحد بن اسماعیل بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور دیگر اور بھی سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں علامہ عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا جو انتہائی غریب تھا۔ عادت کیا تھی کہ اپنی لکڑی کا کام کرتا تھا، جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، پھر شام کو آ کر بازار میں بیچتا، جو رقم ملتی اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک اچھی عادت تھی کہ جتنی رقم اسے روزانہ ملتی نا، تھوڑی رقم وہ میلاد کے لیے جمع کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عادت ہم بھی اپنا سکتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، پورا سال وہ جمع کرتا رہتا۔ میلاد ویسے جب چاہو مناؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ربیع الاول میں میلاد کی شان ایک اپنی ہوتی ہے، ایک ذوق، محبت، پیار اپنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑی تھوڑی جمع کرتا رہتا، یہاں تک کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ اس رقم کو نکالتا، اپنے گلک سے نکالا، جتنی رقم ہوئی وہ اور اس میں مزید شامل کر کے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد دھوم دھام سے مناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں لائٹنگ نہیں تھی، کوئی ساؤنڈ نہیں تھا، چراغاں نہیں تھے، تو چراغ ہوتے تھے، تو چراغ چلاتے تھے۔ تو وہ ربیع الاول میں کیا کرتا، اپنے گھر کو چراغ سے پہلے سجاتا، پھر لوگوں کو دعوت دیتا، تو جتنی اس کی گنجائش ہوتی اپنے گھر کے صحن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، میلاد کی محفل سجاتا۔ اس کے برابر میں ایک غیر مسلم یہودی کا گھر تھا۔ تو علامہ عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمہ بغدادی کہتے ہیں کہ ایک سال ربیع الاول کا جب مہینہ آیا، وہ عاشق نے اسی طرح گھر کو سجایا اور چراغ جلائے، اور راتوں کو چراغ جلتے رہتے، دن میں اس نے حضور کا میلاد منایا۔ تو یہودن جو تھی، اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ ہمارا پڑوسی جو مسلمان ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خام خواہ یہ سارے پیسے جو ہے اتنے چراغ پہ لگاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور آپس میں یہ گفتگو کرتی ہے، کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہودی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں، کہا یہ اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں اس کے نبی پیدا ہوئے۔ اب یہودی کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم ہے، نبی کو مانتا ہی نہیں ہے، اس یہودن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کو کیا بولتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، ان کے نبی ربیع الاول میں پیدا ہوئے تو یہ مسلمان ہے، اب یہ پورے سال پیسے جمع کرتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ چراغ لے کر پورے گھر کو چراغ سے سجاتا ہے، اور پھر اپنے وسعت کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرواتا ہے، اور پھر جو کھانا بناتا ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب یہودی نے، اس کی بیوی نے پہلی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ، اسے میلاد کہتے ہیں، پہلی مرتبہ سنتے ہی اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام محدثین نے لکھا ہے، جس کافر کے دل میں نبی کی اگر محبت پیدا ہوئی ہے، اللہ کریم نے اسے کفر پر مرنے نہیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ چاہے وہ کافر نبی کے دور کا ہو، چاہے وہ کافر نبی کے وصال ظاہری کے بعد کا ہو۔ جس غیر مسلم نے سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا شہید کرنے، مگر حضور کو دیکھا، چہرے والضحیٰ دیکھا، دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی، خود قدموں میں گرا، حضور پر فدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی حضور کے جلوے ہیں، ہاں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، آج بھی اگر غیر مسلم کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو تو کریم رب اس محبت رسول کا صلہ اسے ایمان کی صورت میں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہودین نے پہلی دفعہ پوچھا نبی کا میلاد، تو کہتی ہے سن کر اچھا میلاد مناتا ہے، دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی، اب وہ محبت زبان پر آئی، کتنا اچھا عمل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا اچھا ہے کہ اس کے نبی کو وصال فرمائے، اتنا عرصہ گزر گیا مگر یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، ہر سال ربیع الاول میں نبی کی آمد کا جشن مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا خیال آیا، سوچیں میں اپنی گریبان میں جھانکوں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، ہم میں 40 50 60 70 80 سال والے بیٹے ہیں، غور سے سوچو، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مگر ہمارے دل میں نبی کی محبت کتنی ہے؟ وہ یہودیہ ہے،
जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रही है कि ये मुसलमान नबी का मिलाद मनाता है, नबी की आमद पर खुशी करता है, दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हुई, जबान से निकला कितना अच्छा अमल करता है, इसी अमल को करीम रब ने कबूल फरमा कर उस यहूदिया को भी इस्लाम की नेमत से मालामाल फरमा दिया। कहती है जब मैं रात सोई, सर की आंख बंद हो गई, दिल की आंख खुली, क्या देखती हूँ, हमारे उसी बगदाद के मोहल्ले में हजारों लोग जमा है, जिनको मैं पहली मर्तबा अपनी आंखों से देख रही हूँ, और एक आने वाली हस्ती का इंतजार कर रहे हैं। मुहद्दिस जोजी ने यहां तक लिखा, एक सवारी आई, उस सवार में एक नूरानी शख्सियत तशरीफ फरमा थी, जिन पर अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी। मुहद्दिस जोजी कहते हैं दाएं तरफ सहाबा की जमात थी, बाएं तरफ औलिया की जमात थी, और वो नूरानी शख्सियत इन पाकीज़ा लोगों के झुरमट में तशरीफ ला रहे थे। यहां तक कि जब यहूदिया ने ये सारे मंजर को आलम ख्वाब में देख रही है, अपने बराबर वाले आदमी से पूछा ये कौन है, लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, लोग क्यों जमा हैं? अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल कहते हैं उस बराबर वाले ने कहा इसको नहीं जानती तो सुन, ये मुसलमानों के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही वो नबी है जिनका मुसलमान मिलाद मनाता है। पूछा आए क्यों है? कहा आए इसलिए है कि तुम्हारे पड़ोसी ने आज अपने घर पर मिलाद की महफिल सजाई थी, मिलाद वाले आका तशरीफ लाकर उसे मुबारकबाद दे मुबारकबाद देने आए हैं कि तूने जो आज मिलाद मनाया है ना, अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अब यहूदिया है, दिल में नबी की मोहब्बत पहले पैदा हो चुकी थी, अब ख्वाब में हुजूर को पहली मर्तबा देख रही है। यहाँ भी कोई कह सकता है ये तो ख्वाब की बातें पढ़ दी, ख्वाब की बातें सुना दी, तो ख्वाब भी देखो, ख्वाब कौन सा है, सरकार को देखा है। मन रआनी फकद रअल हक, और लिखने वाले भी आम लोग आज के दौर के नहीं, ये बहुत बड़े अपने जमाने के मुहद्दिस मुफस्सिर और अपने जमाने के फकीह, अपने जमाने के मुफ्ती, बहुत बड़े आशिक रसूल, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, और आज के दौर के नहीं, 850 साल पुराने बुजुर्ग हैं। इन्होंने ऐसे लिख दिया। आका फरमाते जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा, क्योंकि शैतान को ये जुर्रत ही नहीं है कि वो मेरी शक्ल इख्तियार कर सके। अल-मुख्तसर यहूदिया ने जब सरकार को आते हुए देखा तो पहली मर्तबा चेहरा बदुहा देखा तो फिदा हो गई। अब यहूदिया ने तीसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ, ये उस मुसलमान के घर जा रहे हैं, उसको मिलाद मनाने पर मुबारकबाद देने जा रहे हैं, अगर मैं इन्हें पुकारूंगी तो ये सुनेंगे? कोई यहाँ फिरके की बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूं। कहा मैं पुकारूं तो ये सुनेंगे? उसने कहा हाँ, तो नहीं जानती ये सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अब यहूदिया ख्वाब में कहती है मैं सरकार की सवारी की तरफ दौड़ी, जब सवारी के करीब आई मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, उसने अपना जुमला कहा, मैं उसको कह रहा हूं, उसने कहा किफ या रसूल अल्लाह, ठहरिए। तो सरकार ठहरे भी और अपनी सवारी से नीचे भी तशरीफ लाए, और सरकार ने क्या कहा, लब्बैक या उम्मती, मेरे उम्मती लब्बैक, मैं हाजिर हूं। यहूदिया ने जब लब्बैक का लफ्ज सुना, मैं हाजिर हूं, तो वो तड़प गई। अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल कहते हैं वो रोने लगी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं गैर मुस्लिम हूं, मैंने सारी जिंदगी आप पर ईमान नहीं लाई, मगर आपने मुझ पर भी इतनी करम नवाजी फरमाई कि मैंने आपको पुकारा तो आप मेरी पुकार पर भी रुक गए और मुझे भी लब्बैक कहा। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हाँ, क्योंकि मैं वो नबी हूं जिसको करीम रब ने 18,000 जहानों के लिए रहमत बनाकर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का सेहरा करीम रब ने मेरे सर पे सजाया है। उन 18,000 जहानों में तू भी है, उसमें गैर मुस्लिम भी है, मैं तो सबके लिए रहमत बनकर आया। जब ये कहा तो वो तड़प कर रोने लगी, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रो मत, मेरे करीम रब ने मुझे हुक्म दिया है, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया है, क्या
کہ انقریب تو مجھ پر ایمان لانے والی ہے۔ اس نے عالم خواب میں ہی عرض کیا یا رسول اللہ اگر رب کی مرضی یہی ہے کہ میں آپ پر ایمان لانے والی ہوں، آپ کی رضا بھی یہی ہے میں آپ پر ایمان لانے والی ہوں، تو آقا مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی کے پٹے میں قبول کر لیجیے، میری گردن میں بھی اپنی غلامی کا پٹا ڈال لیجئے۔ خواب میں اس نے پڑھا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول۔ اب خواب ختم ہوا، یہودیہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی یہاں تک کہ میں رو رہی تھی۔ صبح کا انتظار کرنے لگی، جب سورج طلوع ہوا تو میں نے اب کلمہ پڑھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل حضور کی محبت میں گھر چکا تھا، نبی کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ کہتے ہیں جلدی جلدی جب سورج نکلا ہمارے گھر میں روشنی ہوئی نا، تو میں اپنے جس کمرے میں خواب دیکھ رہی تھی اس سے باہر آئی، اور باہر آ کر میں نے جلدی جلدی اپنے بچے کو بلایا، کہا جاؤ کچھ چراغ لاؤ، کچھ تیل لاؤ اور چراغ ہم اپنے گھر میں روشن کرتے ہیں۔ کہا اماں کیوں؟ کہا آج ہم بھی اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ ابھی میں میلاد کی تیاری کرنے لگی، اب اس آخری جملے کو دل سے سنیے گا، کہتی ہے ابھی میں میلاد کی تیاری کرنے لگی، میرے برابر والے کمرے سے میرا شوہر باہر آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ میں میلاد کی سجاوٹ کر رہی ہوں، میلاد کی تیاری کر رہی ہوں، گھر کی صفائی کرنے لگ گئی، اپنے بیٹے کو بھیج کر چراغ منگوانا شروع کر دیا۔ تو شوہر نے کہا کیا ہوا؟ آج بڑی خوش لگ رہی ہو، آج گھر کی سجاوٹ ہو رہی ہے، گھر کی صفائی، گھر کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کیا نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میں اس میلاد والے آقا پر رات کو ایمان لا چکی ہوں۔ شوہر نے کہا اچھا ایمان لا چکی ہو تو سنو پھر میں بھی تمہیں تمہارے اس میلاد میں بھی شامل ہوتا ہوں۔ یہودیہ نے کہا آپ غیر مسلم ہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، مجھے اس نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، میں نے صبح اٹھ کر پھر کلمہ پڑھا ہے، میرے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس یہودی صاحب کا یہودی نے کہا سن، جو نبی رات کو خواب میں تشریف لا کر تجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول کر گئے ہیں، وہی نبی میرے خواب میں بھی تشریف لا کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما دے۔ وہ نبی تمہارے خواب میں بھی آئے، میرے خواب میں بھی آئے، اسی نبی نے آ کر تجھے بھی کلمہ پڑھایا، مجھے بھی پڑھایا۔ جس طرح تو ان کا غلام بن چکی ہے، اسی طرح اللہ کریم نے بھی مجھے ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ دونوں میاں بیوی نے پھر کلمے پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا گواہ بنایا، اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی میلاد مصطفیٰ کرنے میں گزار دی ہے۔ اس سے عقیدہ میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم عمل ہے، اگر غیر مسلم کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میلاد مصطفیٰ کی برکت، اللہ اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے کریم رب اسے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ارے غیر مسلم میلاد منائے اسے ایمان کی دولت ملے، علماء موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے ایمان پر ہے، اگر ایمان لے کر قبر میں اتر گیا چاہے کتنا گناہگار ہو، قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں داخل کروں گا۔ ایمان کو بچانے کا، ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کا میلاد منانا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا غیر مسلم میلاد منائے اسے اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ تو جو ہو مسلمان، جو ہو سنی، جو ہو عاشق رسول، جو ہو ایمان والا، ہو نبی کا امتی، ہو نبی کا چاہنے والا، جب وہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں جب میلاد منائے گا تو سوچو میلاد والے آقا اس پر کتنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ ہاں میلاد والے آقا بھی اس کے میلاد کو قبول فرماتے ہیں، میلاد والے آقا بھی اس کا میلاد سنتے ہیں، میلاد والے آقا اس کے میلاد میں تشریف لاتے ہیں، وہاں آ کر اسے مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو میلاد کے صدقے اسے اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں۔ تو مل کر آخر میں پڑھ لیجئے وہ آتے ہیں، وہ
آئیں گے مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا کہاں تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہاں تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ السلام اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش کروں گا، دعوت اسلامی آپ کی اپنی دینی تحریک ہے، الحمدللہ اس وقت دین اسلام کی بہت بڑی خدمانِ خدمت کر رہی ہے، 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی اپنا پیغام، دین اسلام کا پیغام پہنچا چکی ہے۔ دعوت اسلامی کا اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں، دعوت اسلامی بنانے کا مقصد ہی دین اسلام کو عام کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، حضور کے لائے ہوئے دین پر، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ شب روز کوشش کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی ہر سال سالانہ ٹیلی تھون کرتی ہے، ٹیلی تھون کا مطلب مدنی عطیات جمع کرتی ہے، ہر تحریک کا ظاہر سالانہ فنڈ ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر ہی ہر تحریک اپنے کام کاج کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب، اسی طرح سندھ، خیبر پختونخوا کو آپ دیکھ لیں سیلاب کی زد میں ہے۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی اور چھوٹے ذمہ دار نہیں، یہاں تک کہ نگران شورا جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، جو دنیا کے دورے کرتے ہیں، وہ خود پنجاب میں جا کر الحمدللہ پانیوں میں اتر کر حضور کی دکھیاری امت کی خبر گیری کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اراکین شورا الحمدللہ اس کے اندر یہ نہیں کہ یار ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم تو دنیا میں کام کرنے والے نہیں، حضور کی امت دکھ میں ہے، ان کے دکھ میں شریک ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دکھی لوگوں کو، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی الحمدللہ خبر گیری کر رہی ہے، دین اسلام کی ہر حوالے سے خدمت ہو رہی ہے، نماز دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، حج عمرہ دیکھ لیں، صدقہ خیرات دیکھ لیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کوئی ٹھگی نہیں کہ چھپی ہوئی کتاب نہیں، کھلی کتاب ہے، ہر ایک دعوت اسلامی کو دیکھتا ہے، دیکھنا چاہے تو مدنی چینل پہ دیکھ سکتا ہے۔ تو سالانہ فنڈنگ میں جب کمی آتی ہے تو دعوت اسلامی ہر سال اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی تھون کرتی ہے، مدنی عطیات جمع کرتی ہے، اور اس سال جو مدنی عطیات جمع کرنے کی تاریخ ملی ہے وہ ہے 12 اکتوبر، آنے والے مہینے کی 12 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی یہ گزارش کروں گا، 12 اکتوبر بروز اتوار کو آپ صبح دیکھیں، انشاءاللہ پورا دن مدنی چینل پر براہ راست آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعوت اسلامی نے پہلے کیا کیا، 44 سال دعوت اسلامی کو ہو گئے، تو اب دعوت اسلامی آپ کے پاکستان میں اور بیرون ممالک میں کیا کر رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ لاکھوں عاشقان رسول، یہاں تک کہ مائیں بہنیں بھی دعوت اسلامی کے اس ٹیلی تھون میں الحمدللہ اپنا حصہ ملاتی ہیں۔ یہ اربوں روپے کو جمع کرنا ہوتا ہے، ان اربوں روپے کی تقسیم کاری کی گئی ہے،
اور اس کو یونٹ کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا فی یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ کئی دعائیں ہیں جن کا نچوڑ یہ ہے، یا اللہ جو ٹیلی فون میں کم از کم ایک یونٹ خود دے یا اپنی پوری فیملی کے ساتھ مل کر اس میں حصہ ملا ہے، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کرے، سبحان اللہ اسے مکے مدینے کی باادب حاضری عطا کرنا، اسے قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا کرنا، اور حضور کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا کرنا۔ سبحان اللہ اور سابقہ سالوں کا ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو آڈیو کی صورت میں، تحریری صورت میں موجود ہے۔ جن عاشقان رسول نے ان ٹیلی فون میں اپنا حصہ ملایا ہے، چاہے ایک یونٹ دیا ہے یا اس میں تعاون کیا ہے، الحمدللہ انہیں دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوا ہے، مکے مدینے کی باادب حاضری بھی نصیب ہوئی ہے، اور مرتے ہوئے انہیں کلمہ طیبہ بھی نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ جب یہ برکتیں مل رہی ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی انہیں حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا، اور حضور کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا 12 اکتوبر کو ہونے والے اس ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ضرور 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 ملائیے، اور امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ لیجئے۔ عقیدت اچھی ہوگی، یقین پکا ہوگا، ایمان کامل ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی قبر و آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے